خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ پنجاب کے اندر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹ طالبات اور طلباء کبھی ادھر احتجاج کبھی ادھر احتجاج کبھی ادھر احتجاج، وہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس کا کوئی مطلب نہ مجھے کچھ سچی بات کا پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ بدکاری ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی کیا ظلم ہوا کیا نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن میں اس کا وہ نقصان جس کو ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے وہ بتاؤں گا آپ کو۔ اس مخلوط تعلیم کا وہ نقصان جس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بتاؤں گا، اور ہم اس مخلوط تعلیم پر فخر کرتے ہیں، اس کا بتاؤں گا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے ہم دین سے ہٹ کر جو قدم اٹھائیں گے خدا کی قسم دنیا میں پہلے بربادی آخرت میں تو ہوگی، یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ جو قدم قرآن حدیث سے ہٹ کے اٹھائیں گے اور قرآن و حدیث کے خلاف اٹھائیں گے نہ دنیا میں بچ سکتے ہیں، آخرت میں تو بچیں گے ہی نہیں۔ دنیا میں نقد اللہ پاک سزا دیں گے۔ اب مخلوط تعلیم مرد عورت لڑکے لڑکی کا اکٹھا ایک جگہ بٹھا کر پڑھانا شرعن حرام ہے، ناجائز ہے۔ شرعن کیا ہے؟ لیکن ہم اس چیز سے باز نہیں آتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ یہاں کی تعلیم بہت اچھی، وہاں کی تعلیم بہت اچھی، اور اپنے بچیوں کو مخلوط نظام کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر یہ بگاڑ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بربادی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ نہ جانے کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کتنے ناجائز تعلقات قائم ہیں، نہ جانے کتنا کچھ ہے، ہماری سارا کچھ آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ذات کے اعتبار سے ہم نے بذات خود پاکیزہ ماحولوں کو چھوڑ کر ناپاکیزہ ماحول کا انتخاب کیا ہے۔ تو ناپاکیزہ ماحول کا انتخاب کرنے سے رزلٹ اور نتیجہ ناپاک آئے گا، پاک نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ پھر بھی آ جائے تو ناپاک کام کرنے سے پاکیزہ نتیجہ نہیں آ سکتا۔ اب آپ جہاں بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں پر ہم نے ایک سکول سسٹم شروع کیا ہوا ہے 3-4 سال سے۔ اب میں منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے سکول کیوں کھولے ہیں؟ کمائی کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے جو سکول ہیں اس سے لوگوں کو آمدن آ رہی، کمائی کر رہے ہیں، اور میں منبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 3 سال سے ہم اس سکول کا باقاعدہ ہر مہینے 40 سے 50 ہزار نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پاس سے سکول میں لگا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایک وجہ سے صرف کہ ہم نے مخلوط نظام اس میں نہیں رکھا ہوا۔ ہم نے صرف بچیاں ہیں، ہم 1 گھنٹے کا 1 سال کا چھوڑو، 1 گھنٹے کا بچہ بھی ہم نے نہیں رکھا ہوا ان کے ساتھ۔ اس لیے اب ہمارے پاس ایک ساتھی، ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، نیر سٹاپ ہے ٹکسلا چمسی، وہاں سے 2 بچیاں لے کر آتے ہیں، ہمیں مہینے میں 2000 فیس رو کے دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ او جی بڑے پیسے کا 10,000 روپے پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے بچوں کو، ہمیں 2000 روپے فیس مشکل سے دیتے ہیں، اور 10,000 روپے میں نے اس کو کہا، میں کہا ہاں بھائی یار اسکول ختم ہو گئے ہیں، ہمارے اسکول کے ساتھ کوئی پر لگے ہوئے ہیں، تو ادھر لے کے آتے ادھر پڑھاؤ بچوں کو۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ جاتے اگر سو جاتی ہیں، جو دوسری بچیاں ان کو گود میں بٹھا کے لے کے جاتی ہیں ٹیکسلا تھا وہ ادھر تک، یعنی ایسا نظام ہے۔ وہ اس نے کہا ایک وجہ ہے، میں نے پورا واقعہ ٹیکسلا پھیرا ہے، مجھے کوئی اسکول ایسا نہیں ملا جہاں بچے ساتھ نہ ہوں، ہر اسکول کے ساتھ بچے ہیں۔ میں اس لیے 10,000 پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں ابتدا سے اپنے بچوں کو غیر محرم کے ساتھ بیٹھنے کی یعنی وہ ترتیب ہی نہیں ان کی بنا رہا، ان کو وہ ماحول ہی نہیں فراہم کر رہا کہ یہ شروع سے میرے بچے بچیوں کے ساتھ بیٹھیں، میری بچیاں بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اس لیے میں اتنے دور یہاں لا کے آپ کے بچے میں خود کہ میں کہ لے جاؤ یار یہاں سے، اتنا تم خرچہ کرے گا نہیں، ہمیں اس سے زیادہ بھی خرچہ کرنا پڑا کریں گے، لیکن ہم اپنی بچیوں کو بچوں کے ساتھ 1 سال کے بچے کے ساتھ بھی نہیں بٹھانا برداشت کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے غیرت ایمانی جو نہ جانے ہم سے کتنے دور جا چکی ہے۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تعلیم دیکھتے ہیں، کل نہیں دیکھتے اس کی تربیت کا کیا بنے گا، کل اس کے نظام کا کیا بنے گا۔ اس لیے اس مخلوق تعلیم کے نقصانات اللہ اپنی ذات سے ہمیں دکھا رہے ہیں، اس لیے بچیے، اس ناپاک ماحولوں سے اپنے بچوں کو بچائیے اور پاکیزہ ماحول میں آئے۔ اللہ پاک آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات،
बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।